نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، السلام علیکم طبتم۔ اب سن رہے ہیں مختلف واقعات میں عظمت ظہیر قادری سے اسلام کی وہ روایات جو آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پیش آئیں، اور اس سے ہزاروں نکات جو ہیں وہ عالم دین مفسرین جو تھے انہوں نے نکالے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے ایک ایسی بات کی جو ایسا واقعہ ہے کہ آپ کو سنائیں گے جس سے آپ کو بہت رہنمائی ملے گی۔ واقعہ کیا ہے کہ غزوہ احد کے اندر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اور ایک شخص جو کہ اصحاب رسول میں سے ہی کہلاتا ہے، کزمان اس کا نام ہے، لیکن دراصل وہ منافق ہے۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ جنگ پر زبردست انہوں نے پرفارمنس جو ہے وہ کی اور لوگوں کو قتل کیا۔ کم از کم 7 کافر جو تھے وہ انہوں نے قتل کیے۔ یہ حضرت سہل بن سعدی جو ہیں ان سے یہ روایت ہے۔ اور قتادہ بن نعمان نے اس بندے کو دیکھا کہ وہ تو بڑی زبردست جنگ کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے تو انہوں نے کہا یا حضرت وہ بندہ تو بڑی جان فشانی سے لڑ رہا ہے، وہ تو جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی وہ دوست کی ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بندہ بڑا ہی اچھا جہاد کر رہا ہے، بڑی اچھی جنگ کر رہا ہے، اور اس نے بڑے کافروں کو مارا ہے اور یہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھا۔ پھر وہ آئے آپ سرکار کے پاس، یا حضرت وہ بندہ بہت اچھا لڑ رہا ہے، وہ جنتی ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا نہیں میرے صحابی وہ دوست کی ہے۔ اب کیا ہوا، حضرت قتادہ بن نعمان ہی اس بندے کے پاس سے گزرے جب جنگ تھوڑی اس کا زور تھوڑا کم ہوا، اس کو زخم بڑے زیادہ آئے اس بندے کو، کزمان کو۔ کچھ لوگ جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ پتا تھا یہ صحابی رسول ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آپ کو یہ کتاب الجہاد کے اندر یہ جو واقعہ ہے یہ مل جائے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جب لڑائی جو ہے وہ تھوڑی اس کا زور کم ہوا تو آپ نے دیکھا کہ شخص نے اپنی تلوار کے قبضے کو زمین پر کے ساتھ لگایا اور اپنے سینے سے اس تلوار کو گزار دیا، یعنی اس سے وہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی جو اس کو زخم آئے تھے جنگ کے دوران۔ جب وہ بندہ ختم ہو گیا تو حضرت قتادہ بن نعمان آقا علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ سرور کون و مقام، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ نے جو فرمایا وہی ہوا۔ اس بندے نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، خودکشی کر لی۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا بعض اوقات اللہ تعالی کسی فاسق و فاجر بندے سے بھی دین کی مدد لے لیتا ہے، اس کے ذریعے بھی دین کا کام کروا لیتا ہے۔ فرمایا مت سمجھا کرو کہ کوئی بندہ جو دین کا کام کر رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ حقیقتاً دین کا کام کر رہا ہو، لیکن یہ ہمارا ٹاپک نہیں، ٹاپک ہے ہمارا خودکشی کرنا۔ انہوں نے اتنے بندے مارے اور پھر بھی اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے ان کا دوست ہونے کا فتویٰ جو جاری کیا۔ دراصل خودکشی جو ہے وہ کیا ہے، خود اپنے آپ کو مار لینا، خود اپنے آپ کو ختم کر لینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی سخت سزا اس کی کیوں رکھی کہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو کسی اوزار سے قتل کرتا ہے، کسی ہتھیار سے قتل کرتا ہے، یا گر کے اپنے آپ کو اوپر سے بلندی سے گرا لیتا ہے، یا اپنے آپ کو آگ لگا لیتا ہے، یا اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس فعل کو ناپسند کیوں فرماتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے گناہوں پر ڈالا ہوا ہے پردہ۔ جب آپ اپنے آپ کو موت کے سامنے خود بخود پیش کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کا فیصلہ آپ خود کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ ہر بندے کی زبان پر یہ ہو کہ اس بندے کی جو آخر اس کا جو اینڈ ہوا ہے زندگی کا وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ صحیح نہیں تھا، یعنی آپ نے اپنے گناہوں کو خود ظاہر کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو پردہ پوشی بڑی پسند ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو بلا وجہ لوگوں کے لیے بدگمانی کا ایک رستہ کھول دیا۔ اور نمبر 2، آقا علیہ السلام ہر وقت ان کی نگاہ اپنی امت پر ہے۔
جب آقا علیہ السلام یہ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ میرے امتی دنیا سے دل برداشتہ ہو کے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر اس نے اپنی جان، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا پوری کائنات کو بچا لیا، اور آپ اپنی جان ہی نہیں بچا سکے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے کہ تو کسی کی جان بچا لے. تو اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کو جب ان کی امت کے اعمال دکھاتا ہے، فرمایا ہر پیر اور جمعرات کے روز میری امت کے اعمال نامے میرے سامنے ظاہر کیے جاتے ہیں. اور آقا علیہ السلام جب اپنی امتی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا حرکت کی، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، حالانکہ اس کا نبی رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور اس نے اپنے آپ کے لیے ان کو رحمت بنانا گوارا ہی نہیں کیا، اس نے صبر نہیں کیا. تو فرمایا پھر آقا علیہ السلام اس کو دیکھ کر روتے ہیں، اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اور وہ بندہ قیامت تک اسی وقت میں اس کو دوبارہ جان ڈالی جائے گی، اور دوبارہ وہ بندہ وہی فعل کرے گا جس کے ساتھ وہ فوت ہوا، جس کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو ختم کیا. اگر وہ گر کر ختم ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو اسی وقت میں دوبارہ پھر گرا کے ختم کرے گا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر دیکھنے میں وہ صحابی رسول ہیں، لیکن کچھ صحابہ کو پتہ ہے کہ یہ منافق ہے. اس نے جو فعل کیا، کافروں کو مارا، اپنی طرف سے اس نے جو بھی کیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہیں لا سکا، اور اپنے آپ کو اپنی ہی تلوار سے اس نے ختم کر لیا. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ خود کشیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ آتی ہی اسی لیے وجود میں ہے کہ جب انسان بے صبر ہو جاتا ہے، جب انسان ناشکرا ہو جاتا ہے. وہ اپنی ہمیشہ انسان کی یہ عادت رہی ہے کہ انسان جو اس کے پاس نہیں ہوتا اس کی نگاہ اس پر ہوتی ہے، اور جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر وہ کبھی نگاہ نہیں کرتا. اسی لیے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ آدم کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی پیٹ کی ہرس کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، کہ قبر کی مٹی ان کی ہرس کو پورا کرے گی. اگر ان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو یہ دوسری وادی بھی سونے کی ہی مانگیں گے. اور یہ ہیں وہ بندے جو خودکشیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کے لیے ہی ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جی بھی دنیا کے لیے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی جان بڑی عزیز ہے. اتنا انسان اللہ کو عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا موضوع ہی انسان رکھ دیا ہے، اور کوئی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. اور اس کا اینڈ جو ہوا ہے وہ بھی والناس پر ہوا ہے، لوگوں پر. اللہ نے ہر قسم کے بندے کا ذکر اس کے اندر کیا ہے. تو صرف اس بات کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو کوئی بندہ نیکی کا کام کر رہا ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جنتیوں جیسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ دوزخیوں جیسا ہوتا ہے. ان کے جو چھپے ہوئے اعمال ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس جو واقعے میں ہمیں سبق کیا دیا کہ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہو، کیونکہ وہ بھی تو دین کا ہی کام کر رہے تھے، تو آپ کے اندر صبر بہت ہونا چاہیے. اگر آپ مبلغ ہیں آپ کا حوصلہ بہت بڑا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے یہ نصیحت لینے کی توفیق عطا کرے کہ اللہ نے جو ہمیں جان دی اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے استعمال کریں، اور اللہ کی راہ میں لگائیں تو کیا ہی بات، کیونکہ اس کی جان تھی اسی کو دے دی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں دراصل ان کا نامہ اعمال دنیا میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ اللہ جانے اس بندے نے آگے جا کر کیا فنائیاں اتارنی تھی، کیا اس نے فنا کرنا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھیے. سب سے بڑی بات یہ کہ بابا فرید علیہ الرحمہ نے شاہ فرمایا یار فریدہ چنگا ان جانی جدی چنگی اخیر ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر بالایمان مانگا کریں کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، وہ آپ دین کا ہی کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، جس کے بارے میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب تو دنیا سے جانے لگے ہر چیز بھول جانا، ہر چیز چھوڑ دینا سوائے ایمان کے. اس کو لے جانا نہ بھولنا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی جنت کے اندر داخلہ ہے. اور ہم لوگ اپنی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں. ہمارے نوجوان بچے بچیوں کے لیے خودکشیاں کر رہے ہیں، ہماری نوجوان بچیاں بچوں کے لیے خودکشیاں کر رہی ہیں. تو اس میں سب سے بڑا قصور ماں باپ کا ہوتا ہے، جنہوں نے بچوں کو خود ہی دین سے دور رکھا ہوتا ہے.
بچے ذرا داڑھی رکھ لے تو ماں باپ خود ہی کہہ دیتے ہیں تم کیا قیدی بنے ہوئے ہو، تم کیا جیلی بنے ہوئے ہو، یعنی نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ نبی کی سنت کو نالی میں بہانا زیادہ عظیم سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو بچہ بھی آپ کا کسی غلط فعل میں ملوث ہوگا اور آپ نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی ہوگی تو پہلے سزا ماں باپ کو ہوگی، اس کے بعد بچے کو ہوگی۔ ہاں اگر والدین روکتے رہے، والدین اچھی تربیت کرتے رہے، پھر بھی بچے نے کسی صحبت کی وجہ سے یہ حرکت کر لی تو پھر ماں باپ سے حساب نہیں۔ تو برائے مہربانی یہ واقعہ بیان کرنے کا صرف مقصد یہی ہے کہ آپ صبر کے ساتھ زندگی کو بسر کریں، شکر کے ساتھ زندگی کو بسر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ آپ کا خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو